موجودہ صدی کے 7 مقبول ترین اور بہادر مسلمان لیڈرز جن کی بہادری اور سچائی کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنے ملک بلکہ پوری امت مسلمہ کے دلوں میں بسے تھے۔ نمبر 4، صدام حسین شہید۔ صدام حسین عراق کے وہ عظیم رہنما تھے جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کیا کرتے تھے۔ یہ صدام حسین ہی تھے جنہوں نے 17 جنوری 1991 کو اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسرائیل سمیت پورا یورپ بوکھلا اٹھا تھا۔ اس کے علاوہ عراق عرب دنیا کا وہ واحد ملک بن چکا تھا جو ایک گولی تک باہر سے نہیں منگواتا تھا۔ صدام حسین نے اقتدار میں آتے ہی عراقی تیل کی کمپنیوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا۔ عراق کی بڑھتی ہوئی ترقی اور صدر صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے امریکہ بہت پریشان تھا، کیونکہ امریکہ اسرائیل کے پڑوس میں صدر صدام جیسے طاقتور لیڈر کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خلیج میں اپنے مفادات یعنی تیل اور اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، اور اسی لیے امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ امریکہ اور برطانیہ کا مزید کہنا تھا کہ صدر صدام حسین کے پاس جوہری ہتھیار ہیں جس سے دنیا کو خطرہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حملے سے لے کر آج دن تک عراق سے کوئی جوہری ہتھیار نہ مل سکے، اور اس بے بنیاد الزام کی بنا پر کئی لاکھ عراقی شہری مارے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عراقی صدر صدام حسین کو گرفتار کر کے 2006 کو پھانسی دے دی گئی، جہاں انہوں نے بلند آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جان دے دی۔ نمبر 3، کرنل قذافی۔ معمر قذافی جنہیں کرنل قذافی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ لیبیا کے طاقتور ترین حکمران تھے جنہوں نے تقریباً لیبیا پر 40 سال تک حکومت کی تھی۔ کرنل قذافی وہ عظیم عرب رہنما تھے جنہوں نے نہ صرف امریکہ کے عراق پر حملے کی مذمت کی بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں امریکہ اور اس کے حواریوں کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ کرنل قذافی نے 70 کی دہائی میں تیل کی پیداوار میں کمی کر کے امریکہ اور یورپ کو توانائی کے بحران کا بھی شکار کیا تھا۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں لیبیا کی عوام خوشحال تھی، لیکن جب کرنل قذافی نے تیل کو ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں بیچنے کی بات کی تو یہ امریکہ کو برداشت نہ ہو سکا، جس کے بعد امریکہ نے لیبیا میں قذافی کے خلاف بغاوت کروا دی، جسے کرنل قذافی نے طاقت کے ساتھ کچلنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں ناکام رہے، اور اسی دوران 17 اکتوبر 2011 کو باغیوں نے معمر قذافی کو شہید کر دیا، جس کے بعد عرب دنیا اس عظیم حکمران سے محروم ہو گئی۔ نمبر 2، یاسر عرفات۔ یاسر عرفات فلسطین کی آزادی کی تحریک PLO کے سربراہ اور فلسطین کے صدر تھے، جنہوں نے 1966 میں PLO کی باغ ڈور سنبھالی تھی۔ یاسر عرفات ایک ایسے سچے اور دلیر مسلمان رہنما تھے جنہوں نے اسرائیل کے ناجائز وجود کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور ساری زندگی انہوں نے اسرائیل کی مخالفت کی اور اپنی آخری سانس تک اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری رکھی۔ یاسر عرفات وہ عظیم مسلمان رہنما تھے جن کی کمر کے ساتھ لٹکی خالی پستول بھی دشمنوں کو خوف زدہ رکھتی تھی۔ یہودیوں نے یاسر عرفات کو کئی بار رام کرنے کی کوشش کی، لیکن یاسر عرفات کبھی بھی یہودیوں کی باتوں میں نہ آئے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے فلسطین کی آزادی سے قدم پیچھے ہٹایا۔ یاسر عرفات کی ساری زندگی جد و جہد میں گزری، یہاں تک کہ سال 2004 میں پیرس کے ایک ہسپتال میں انہیں زہر دے کر مار ڈالا گیا، اور یاسر عرفات کی میڈیکل رپورٹ بھی ان کے خاندان کو نہ دی گئی۔ نمبر 1، شاہ فیصل۔ شاہ فیصل امت مسلمہ کے عظیم رہنما، سعودی عرب کے بادشاہ اور اتحاد امت کے عظیم داعی تھے۔ آل سعود میں شاہ فیصل ہی وہ واحد بادشاہ تھے جن سے پوری امت مسلمہ آج تک پیار کرتی چلی آ رہی ہے۔ شاہ فیصل نے بادشاہ بننے کے بعد حکومت کو زیادہ عوامی اور جمہوری رنگ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے شاہی خاندان کے اخراجات مقرر کر دیے اور زیادہ رقم تعلیم اور ترقیاتی کاموں پر خرچ کی جانے لگی۔ شاہ فیصل کے 11 سالہ دور میں ترقی کے کام اس کثرت سے اور تیزی سے انجام دیے گئے کہ سعودی عرب دنیا کے پسماندہ ترین ممالک کی فہرست سے خوشحال اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو گیا۔ شہروں اور بندرگاہوں کو جدید طرز پر توسیع دی گئی، ہوائی اڈے تعمیر کیے گئے، ملک بھر میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا، حرم میں توسیع کی گئی اور حاجیوں کو مختلف سہولیات فراہم کر دی گئی۔ شاہی محلات کو تعلیمی اور رفاہی اداروں کے سپرد کر دیا گیا۔ مکہ معظمہ، جدہ اور ریاض میں نئی جامعات اور اعلیٰ تعلیم کے ادارے قائم کیے گئے۔
شاہ فیصل جب تخت پر بیٹھے تھے تو عرب دنیا انتہا پسندانہ، قوم پرستی، نسل پرستی، سوشلزم اور دوسرے غیر اسلامی نظریات کی ضد میں تھی۔ لیکن شاہ فیصل کی کوششوں سے مسلمان ملکوں نے آپس کے اختلافات ختم کیے اور ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ یہ شاہ فیصل ہی کا کارنامہ تھا کہ انہوں نے فلسطین کو جسے صرف عرب کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا، پوری امت مسلمہ کا انہوں نے مسئلہ بنا دیا۔ نہر سویز کے معاملے میں جب برطانیہ اور فرانس نے مصر پر حملہ کیا تو شاہ فیصل نے اس حملے کی بھرپور مذمت کی اور مصر سے شدید اختلافات کے باوجود انہوں نے مصر کی حمایت کی۔ اگست 1966 میں شاہ فیصل نے ترکی کا دورہ کیا۔ شاہ فیصل کے اس دورے سے وہ زخم بھرنے لگے جو عربوں کی بغاوت کی وجہ سے ترکوں پر لگے تھے۔ شاہ فیصل نے انقرہ میں صاف صاف اعلان کیا کہ ہماری طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس کے علاوہ شاہ فیصل کو پاکستان سے دلی طور پر بڑی محبت تھی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں انہوں نے پاکستان کی بھرپور مدد کی اور 1966 میں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا۔ غرض کہ شاہ فیصل جیسا دور اندیش حکمران آج تک مسلم دنیا میں پیدا نہیں ہو سکا۔ شاہ فیصل کی ان پالیسیوں کی وجہ سے اہل یورپ اور خاص کر امریکہ کو شدید نقصان پہنچا۔ انہوں نے کئی بار شاہ فیصل کا تختہ پلٹنے کی کوشش کی، لیکن اس میں انہیں ناکامی کا سامنا رہا اور آخر کار اہل یورپ کی کوششوں سے 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کو ان کے بھتیجے کے ذریعے شاہی دربار میں گولی مار کر شاہ فیصل کو قتل کروا دیا گیا۔